اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ العصر بہت ہی مشہور و معروف سورہ مبارکہ، اور مفسرین نے حدیث کے حوالے سے اس کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ محدثین نے، ائمہ مجتہدین میں سے امام کے حوالے سے یہاں تک فرمایا کہ قرآن مبارک میں اگر کچھ اور نازل نہ بھی ہوتا، صرف یہی سورہ مبارکہ اگر نازل ہوتی تب بھی انسان کی عبرت کے لیے اور انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ آپ دیکھیے اس میں تین چیزیں بڑی خصوصیت کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہیں۔ اگر انسان اس پر توجہ دے تو انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یہ سورۃ العصر مکی ہے۔ فرمایا والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، اس زمانے محبوب کی قسم۔ یا تو اللہ رب العزت نے جو قسم یاد فرمائی ہے یہاں عصر، یا تو عصر کی نماز کی قسم، یا مغرب کے نماز سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کو کہتے ہیں عصر کا ٹائم۔ عصر کا مکمل ٹائم ایک الگ چیز ہے، مغرب سے غروب سے پہلے جو ٹھیک غروب کے پہلے جو وقت ہوتا ہے اسے عصر کہتے ہیں۔ یا تو عصر سے مطلب ہوتا ہے زمانہ، یا تو زمانہ مراد ہے، یا مغرب کے پہلے کا وہ ٹائم مراد ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ مراد ہے۔ اور حضور کا جو زمانہ مبارک ہے جس میں حضور تشریف فرما تھے، ظاہری اعتبار سے اعلیٰ حضرت رسی کے اعتبار سے ترجمہ فرمایا والعصر، اس زمانے محبوب کی قسم، یعنی سرکار کے زمانے کی قسم، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جس زمانے میں پیدا فرمایا، رب کے نزدیک اول سے لے کر آخر تک وہ زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، تبھی اللہ نے اس میں اپنے حبیب کو پیدا فرمایا۔ جیسے اللہ کے نزدیک تمام وقتوں میں جو سب سے اچھا وقت ہے، پیارے آقا کو اللہ نے اس وقت میں پیدا فرمایا۔ رب کے نزدیک جو سب سے اچھا زمانہ تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو اس زمانے میں پیدا فرمایا۔ اور حضور کا زمانہ کتنا بابرکت زمانہ تھا یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس زمانہ محبوب کی قسم فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ پہلے تو بالکل کلیئر کر دیا کہ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ آگے والی جو بات بیان کر رہی ہے اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو انسان بہت نقصان میں ہے، بہت بڑے خسارے میں ہے۔ خسارے سے انسان کو بچنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ نقصان میں نہیں۔ ایمان کے بعد عمل بھی ضروری ہے۔ فرمایا وعاملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ نقصان میں نہیں ہے۔ صرف ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ نہ کیے وہ بھی کچھ نہ کچھ نقصان اٹھائیں گے، اور اعمال صالحہ ہو اور ایمان نہ ہو یہ تو کوئی مطلب کی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ مطلب ایمان نہیں ہے، روزہ نماز سب کچھ ہے، یہ روزہ نماز کی کوئی ویلو۔ ایمان بھی چاہیے کامیابی کے لیے اور اعمال صالحہ بھی چاہیے۔ جن کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے پاس اعمال صالحہ کا انبار ہے۔ سمجھ لیجئے کن کے پاس؟ رسول پاک کے جتنے یہ گستاخ ہیں، اعمال صالحہ تو ان کے پاس بہت ہے مگر ایمان نہیں ہے۔ حضور پر ایمان نہیں ہے، نماز تو بہت ہے، تبلیغ بھی بہت ہے، صدقہ و خیرات بھی۔ سنی حضرات کی زکوٰۃ
اور ان لوگوں کی زکوٰۃ 1 کروڑ سنی بھی اگر ہے نا، اس کی زکوٰۃ اگر ملائی جائے، اور یہ اگر 1 لاکھ بھی ہیں تو ان لوگوں کی جو زکوٰۃ ہے سنیوں سے زیادہ نکلے گی۔ زکوٰۃ اور نماز اور فرائض کے معاملے میں یہ اتنے پابند ہوتے ہیں، یہ اتنے پابند ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی باریکی کے ساتھ ان فرائض اور واجبات پر یہ عمل کرتے ہیں، مگر افسوس کہ ان کے پاس ایمان، اور الحمدللہ سنیوں کے پاس ایمان ہے، عمل سے بالکل خالی۔ اور نہ بتائیے نا، رمضان شریف میں مسجدیں بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ رمضان میں صرف نماز فرض نہیں ہے بلکہ ہر وقت نماز فرض ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو ایمان کے ساتھ اپنے اعمال کو بھی سدھارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو بے شک انسان آدمی ضرور نقصان میں ہے، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، 2 چیز ہو گئی، ایمان اور عمل۔ اور اب اس کے بعد فرمایا کامیابی کے لیے ایک اور چیز چاہیے، کیا؟ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرنا۔ ایمان ہے، عمل ہے، مگر کسی کو اچھے عمل کی تاکید نہیں، کسی کو کبھی بولنا نہیں، ایسا آدمی بھی نقصان اٹھائے گا۔ اگر تاکید نہ ہوتی تو دین یہاں تک پہنچتا کیسے؟ نہ صحابہ تاکید کرتے، نہ اولیاء تاکید کرتے، نہ بزرگان دین، نہ علماء۔ اگر جیسے آپ لوگوں کو تاکید کی جا رہی ہے، ایسے اگر ہمارے بزرگوں نے تاکید نہ کی ہوتی، صرف غار میں بیٹھ کر کے اپنی عبادت اور عمل صالح کیا ہوتا، تو دین کا یہ جو نقشہ آج ہمیں نظر آ رہا، کیا یہ ہوتا؟ اب دیکھ لیجیے تفصیل بیان ہو رہی نا۔ ابھی کچھ حضرات کہیں گے ارے یار نیند آتی رہتی ہے، آپ جی کو تفصیل کی لگی رہتی ہے، آپ جی کو تو اپنا بیان کا لگا رہتا ہے، یہاں لوگ اونگھاتے رہتے ہیں، نیند آتی رہتی ہے، تھکے ہارے رہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب چلتا ہے باہر، سب چلتا ہے، اور ہم لوگ سب رسک لے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تاکید ہے نا، یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اگر یہ دروازہ بند ہو گیا ہوتا شروع سے تو دین ہمارے پاس اس طریقے سے نہ پہنچتا۔ بہت ضروری ہے دعوت و تبلیغ اور دین کی بات، دین کی تاکید۔ قرآن نے فرمایا کون لوگ کامیاب ہیں؟ ایمان والے نمبر 1 پر، دوسرے نمبر پر کون ہے؟ اعمال، تیسرے نمبر پر کیا رکھا؟ تاکید۔ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں، یہ بھی کامیاب ہیں، سبحان اللہ۔ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر کی وصیت اور نیک کام کی وصیت جو کرتے ہیں، یہ بھی کامیاب ہیں۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دین کی تبلیغ صرف علماء پر نہیں ہے، آپ پر بھی ضروری ہے۔ اپنے اپنے لیول کے اعتبار سے ہر آدمی دین کی تاکید اور دین کی تبلیغ کرے۔ جنہیں رب نے دولت دی ہے، دولت سے تبلیغ کریں، جنہیں علم دیا ہے رب نے، وہ علم سے تبلیغ کریں۔ جو حاکم حکیم ہیں، جو اپنے زور اور طاقت کے بلبوتے احکام شریعت پر عمل کروا سکتے ہیں، ان پر ضروری ہے کہ وہ کام کریں۔ ہر انسان پر دین کی تبلیغ، یہاں پر علماء کی تاکید نہیں ہے، عام مسلمانوں کے لیے کہا کہ ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، اور ایک دوسرے کو تاکید بھی ہو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اگر باہر والوں کو تاکید نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے اپنے گھروں میں تاکید کریں، پردے کی، شرم کی، حیا کی، ادب کی، فرائض واجبات کی، نماز کی، ان سب کی اگر تاکید کرتے رہیں گے تو کم سے کم رب کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے اور ہم سے کچھ سوالات ہوں گے اس تعلق سے، تو کچھ تو جواب ہمارے پاس رہے گا نا۔ صرف یہ کہ اللہ میں تو ایمان لے آیا تجھ پر اور ہمارے صالحہ کرتا رہا، بس اتنا کافی تھا، نہیں چلے گا۔ تینوں چیز ضروری ہے۔ اسی لیے کروڑوں بزرگان دین دنیا میں ہیں اور کروڑوں علماء دنیا میں موجود ہیں، تھے اور ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زیادہ عزت عطا فرمائی ہے جن بزرگان دین نے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ قوم کی بھی اصلاح کی ہے۔ اللہ نے ان علماء کو زیادہ عزتیں عطا فرمائی ہیں، عزتیں، شہرتیں، بلندیاں، جن علماء نے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ میں دوسری کی بھی اصلاح کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کی تبلیغ اور دعوت پیش کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔